السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قوم عاد کا قصہ سنانے والی ہوں۔ قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو سب سے مضبوط اور طاقتور تھی۔ اللہ پاک نے عرب کی سرزمین پر ایک ایسی قوم پیدا فرمائی جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی۔ اس قوم کے لوگ جسمانی خوبصورتی، سرخ سفید رنگ اور وجاہت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ان جیسی کوئی اور قوم نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ عاد نام کا ایک شخص حضرت نوح کی چوتھی نسل میں ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا، اسی لیے اس شخص کی اولاد اور اس کی پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ وہ رابی تھے جو بہت لمبے اور مضبوط سوت پر قائم کردہ عالیشان محلات میں رہا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے انہیں ارم ذات یعنی سوت والے کے نام سے یاد کیا ہے۔ ارم ان کا بہت خوبصورت شہر تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد کیا گیا ہے کہ وہ ارم جو سوت والے تھے، جن کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ بعض مفسر نے لکھا ہے کہ ارم عاد کے دادا کا نام تھا۔ ارم قوم عاد کے شاہی خاندان کا لقب تھا۔ حالیہ دور میں ایک شہر کے جو زیر زمین آثار دریافت ہوئے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کے فصیل پر 30 سوت یعنی مینار بنائے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ شداد نے یہ شہر خصوصی اہتمام کے ساتھ بسایا تھا، جو اس قوم کا بہت ہی بڑا بادشاہ تھا۔ دنیا میں اس کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا۔ اس طرح اس قوم نے جس معیار اور جس انداز کی تعمیر کی ہے، ایسی تعمیر اس سے پہلے دنیا میں کبھی کسی قوم کی نہیں کی۔ جب یہ عالیشان محل تیار ہو گیا اور شداد نے اس میں جانے کا ارادہ کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ اس اعتبار سے اس آیت میں قوم عاد پر آئی ایک خاص عذاب کا ذکر ہوا ہے جو شداد بن عاد اور اس کی بنائی ہوئی جنت پر نازل ہوا تھا۔ ایک اور روایات کے مطابق عاد کے بیٹے شداد نے جب جنت کا نام سنا اور اس کی تعریف سنی تو اس نے زمین پر جنت بنانے کا ارادہ کیا اور عدن کے کسی صحرا میں تعمیر کا کام شروع کر دیا اور لگ بھگ 300 سالوں تک کام چلائے رکھا اور 300 سالوں کی محنت کے بعد دنیا میں ایک خوبصورت جنت بنا دی۔ اس وقت شداد کی عمر 900 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک دن شداد نے قوم عاد کے لوگوں کو جنت کے دیدار کی دعوت دی اور مقرر وقت پر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جنت کی جانب روانہ ہوا۔ شہر ارم کے عالیشان دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ رب ذوالجلال کے عذاب نے آ گھیرا اور پھر اس کے بعد یوں شداد اپنی جنت کے ساتھ ہی زمین میں زندہ دفن ہو گیا۔ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایت ہی زوراور اور بہادر قوم تھی۔